أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب لوگ قاعدے ضرور ساتھ رکھا کریں. ہم باقاعدہ طور پر تو قاعدے نہیں پڑھیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی رول جب پڑھتے ہیں تو قاعدے کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو قاعدہ ضرور پاس رکھا کریں. ابھی آپ ایسا کریں کہ ادھر مختلف قاعدے ہوں گے اندر. ہم نے مخارج پڑھے ہیں اور ہم نے مدات کو سمجھا. آج ہم پہلے لین کا قاعدہ پڑھیں گے. لین نرم کو کہتے ہیں. سا زال زو کے سیٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ان میں نرمی ہوتی ہے، یعنی یہ لین حروف ہے، نرمی سے ادا کیے جانے والے. تو نرمی کو جس میں جھٹکا نہ ہو، جس میں دباؤ نہ ہو، جس میں طاقت کا اظہار نہ ہو، اسے لین کہتے ہیں. لام یہ نون، لین. لین کہتے ہیں نرمی سے ادا کرنے کو. تو وہ حروف جنہیں ہم نرمی سے پڑھتے ہیں وہ حروف لین کہلاتے ہیں. حروف لین دو ہے. جس طرح مد کے حروف کتنے ہیں آپ بتائیے؟ مد کے حروف کتنے ہیں؟ آپ لوگ نا لکھنے سے زیادہ سننے اور سمجھنے پہ دھیان دیا کریں، کیونکہ لکھا تو قاعدوں میں ہوا ہے، یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں. مد کے حروف کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ یا، ہاں یا ہی کوئی لفظ نہیں ہوتا. الف واؤ اور یا مد کے حروف ہے نا. تو لین کے دو حرف ہیں. لین کے کتنے حرف ہیں؟ دو. اور وہ ہے واؤ اور یا. واؤ ساکن اور یائے ساکن آئے تو ہی لین ہوتا ہے. اب مد میں بھی یہی ہوتا ہے. مد میں بھی تو یا اور واؤ پر سکون ہو تو مد ہوتی ہے نا، لیکن حرکت کا فرق ہوتا ہے. اگر یائے ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو مد ہوگی کہ نہیں؟ یائے ساکنہ سے پہلے کون سی حرکت آئے گی تو مد ہوگی؟ زیر زبر یا پیش؟ زیر. اور واؤ ساکنہ سے پہلے کون سی حرکت آئے گی تو مد ہوگی؟ پیش. لیکن لین کے لیے یا اور واؤ دونوں کے ساکن ہونے سے پہلے، یعنی یا پر سکون ہے واؤ پر سکون ہے، مگر دونوں سے پہلے حرف پر زبر آتا. یا ساکن ہو واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لین ہوگا. یعنی کہ با زبر یا بے نہیں ہوتا، بئی ہوتا ہے. تا زبر یا تے نہیں ہوتا، تئی ہوتا. سا زبر یا سے نہیں ہوتا، صحیح ہوتا. کس کس نے با زبر یا بے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نا. ہم اس اکثریت نے پڑھا ہے کیونکہ گھروں میں پڑھا ہے نا. میں تو حیران ہو رہی ہوں، ابھی ایک فیملی کے بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، 4-5 بچے ہیں، اور ان سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے. یعنی کہ ایک بچی تو حفظ کر رہی تھی، اس نے کوئی 5-6 پارے حفظ بھی کیے. اور اس سے چھوٹی بچی جو ہے اس نے قرآن ایک دفعہ مکمل کر دیا ہے. اس سے چھوٹے بچے نے ابھی 3 ایک پارے پڑھے.
اور وہ سارے ہی غلط پڑھتے ہیں، ان کے تھوڑا بہت غلط نہیں پڑھتے، وہ بہت غلط پڑھتے ہیں. نہ زیریں نظر آتی ہیں بیچاروں کو، نہ زبریں، نہ کوئی موٹا حرف، نہ باریک حرف. اور گ گ عجیب سا. تو میں پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں نے پڑھا ہے مگر وہ کمزور ہے تو آپ پڑھا دیں. تو جب میں نے سننا شروع کیا تو کمزوری اور چیز ہوتی، بہت ہی غلط پڑھتے ہیں. اور ایک ایسے بچے کو جس سے نہیں پڑھا پڑھانا آسان ہے، جس سے غلط پڑھا ہے اس کو صحیح کرانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب ایک بچے کو آپ 4 5 سپارے حفظ بھی کرا چکے ہو. وہ بہت بہت اس کو بھی مشقت ہے، مجھے بھی مشقت ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا خراب کیسے پڑھا؟ گھر میں کسی سے پڑھ رہے تھے؟ نہیں، قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے. اب میں کیا کہوں، قرآن کے استاد ہیں بہرحال. تو میں نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن میں اس قدر حیران ہوئی کہ بلو دا ایوریج، یعنی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، تو 2 4 غلطیوں کے علاوہ ہماری غلطیاں نہیں تھی، ویسے غلطیاں نہیں تھی. لیکن وہ تو ایسے جیسے پنجاب کی عورتیں غلط پڑھتی ہیں نا، تو ایسے غلط پڑھتے ہیں. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ پڑھانے والا جو ہے وہ توجہ سے پڑھائے. اور ہمارے وقت میں بھی کوئی اتنی توجہ تھی نہیں، رواج نہیں تھا، بس ایک فیشن تھا کہ بس بچے کو ایک دفعہ پڑھا دو. اور دوسرا، جنہوں نے ماؤں سے پڑھا، زیادہ تر ہم نے گھروں میں خواتین سے پڑھا، نانیوں سے، دادیوں سے، امیوں سے. تو ان بیچاریوں نے خود تحت و لفظ پڑھا ہوا تھا، تحت و لفظ پڑھا دیا. تو ہم سب نے با زبر یا بے، تا زبر و تو، سب نے پڑھا ہے. تو تا زبر و تو نہیں ہوتا، تا زبر و تو، تا زبر و تو. دیکھیے آپ اگر فیل کریں تو تا زبر و تو ایک سخت ساؤنڈ ہے، اور جب اس میں لین آتا ہے، تا زبر و تاؤ، تو نرمی آ جاتی ہے. سین زبر و سو، جیم زبر و جو، تو اس نرمی کو ہی لین کہتے ہیں. تو یا ساکن اور واؤ ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. یہی قاعدہ حرف لین کہلاتا ہے، لین کا قاعدہ کہلاتا ہے. با زبر وا بو، تا زبر وا تو، با زبر یا بئی، با زبر وا بو، تا زبر یا تئی، تا زبر و تو، سا زبر یا سئی، سا زبر و سو، دال زبر و، دال زبر یا دئی، دال زبر و دو، جیم زبر یا جئی، جیم زبر و جو، اینڈ سو آن سو فورتھ. پوری الف بے ایسی بنے گی. تو علیکم ہم سب نے پڑھا ہے، علیکم ہے یہ علیکم، علیکم. علیہ بچپن میں ہماری میجورٹی نے پڑھا ہے، مگر لفظ ہے علیہ، علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی فرق. ٹھیک. مولا ہم سب نے پڑھا ہے، مولا کو، مولا کو، مولا کو. تو یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے ادائیگی میں. اب یہ بتائیں کہ لین کی سمجھ کس کس کو آئی ہے، لین کے قاعدے آپ بتائیے. یا لین کے حروف کون سے ہیں؟ سوری، لین کے قاعدے کے حروف کون سے ہیں؟ واو لین اور یا لین. واو لین اور یا لین کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ واو اور یا پر کیا ہوگا؟ جزم ہو. واو اور یا پر کیا ہوگا؟ جزم. اور زبر کس پر ہوگی؟ پہلے حرف. تو پھر لین ہوگا. اور اگر واو ساکن یا ساکن سے پہلے زیر یا پیش آئے گی تو کیا ہوگا؟ یا ساکن ہوا اور اس سے پہلے حرف پر زیر آئی تو کیا ہوگا؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر آ گئی تو کیا ہوگا؟
मद होगी भाई, एक हफ्ते से मत कर रहे। अगर याए साकिन से पहले हरफ पर जेर आ जाएगी तो याए मद हो जाएगा, और अगर याए साकिन से पहले हरफ पर जबर आ जाएगी तो याए लीन हो जाएगा। मोटी सी बात है, मगर ये मोटी सी बात याद तो आपको रखनी पड़ेगी। अगर वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश आ गया तो क्या बन जाएगा? वाव मद। और अगर वाव साकिन से पहले हरफ पर जबर आ गया तो क्या बनेगा? वाओलिन। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, पर याद तो आपको रखनी है ना। जैसे आप, चूंकि आप खवातीन है, मैं आपको ज्यादा मिसाल किचन से देती हूँ कि आप याद करते हैं ना कि पीली दाल है तो ये मूंगी की दाल है, ये गुलाबी दाल है तो ये मसूर की दाल है, करते हैं ना याद। तो ये भी इतना सही फर्क है। अगर या साकिन से पहले जेर आ गया तो या मद है, और अगर या साकिन से पहले जबर आ गया तो या लीन है, और अगर वाओ साकिन से पहले पेश आ गया तो वाओ मद है, और अगर वाओ साकिन से पहले जबर आ गया तो वाओ लीन है। जी, खोलिए जरा कायदे। मेरे पास इस वक्त दारुसलाम वाला कायदा है, आप कोई भी कायदा खोल सकते हैं। लीन का जो पेज है वो खोलिए। खोला हुआ है, देखिए। ता जबर वा ताऊ, पढ़िए। खोल लिया है, नजर आ रहा है पेज, सबके सामने है। आवाज भी मुझे सबकी सुनाई दे। ता जबर वा ताऊ, ता जबर या तई, सा जबर वा साऊ, सा जबर या सई, दाल जबर वा दाऊ, दाल जबर या दई, जाल जबर वा जाऊ, जाल जबर या जई, रा जबर वा राऊ, रा जबर या रई, रा जबर वा जाऊ, जा जबर या जई। ये आई है समझ? आई है। चलिए आप अगला, अगली लाइन सीन से आप शुरू कीजिए। देख कर पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। बारक अल्लाह फीक, आप पढ़िए। जुबानी कोई ना पढ़े, देख कर पढ़े। जी, बारक अल्लाह फीक। एक लाइन पढ़नी है, एक लाइन। जी। कौन सा आइन? कहाँ पर आइन? नहीं दिखाएं, मेरे पास भी यही खुला हुआ है। चलिए पढ़िए। आइन जबरिया ई हो गया। आगे देखिए। आइन जबरिया ई है तो आइन जेर या क्या होगा? आई। आइन जबर वा, वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? पेज थोड़ी है उसके ऊपर। गाऊ, गाऊ। ठहर जाए, आप पढ़।
ہوں، جی جی، بس آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی پڑھیے۔ جی، مائی، نہیں، جی آپ پڑھیے۔ اونچا پڑھا کریں۔ زبریا، وہی، ہائی، الف پر زبر کبھی نہیں ہوتا، صحیح کریں، الف پر زبر کبھی نہیں ہوتا۔ جب زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، یا جزم آ گئی یا شد آ گئی تو کیا بن گیا وہ؟ حمزہ۔ الف کا تو مطلب یہ ہے خالی، حمزہ زبر وا او، حمزہ زبر یا آئی، جی۔ یہی، یہی، جی آپ پڑھیے۔ یا زبر واؤ، ہوں، ریپیٹ کر لینا ہے نا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ شاباش، اچھا ٹھیک ہے زینت، زینت کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ فرق لگتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ زبر بعد میں کہتی ہیں، یہ بڑا کامن مسٹیک ہے جو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، ویسے خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ لفظ پر فرق نہیں پڑتا فارمیشن پر، لیکن ٹیکنیکلی یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں جب بچوں کو پڑھائیں، جس حرف پر حرکت ہے اسی حرف پر پڑھی جائے گی، یعنی کہ ابھی جیسے آپ یہ لین کے حروف پڑھ رہے ہیں تو پہلے حرف پر حرکت ہے، دوسرے پر سکون ہے، تو جب آپ نے زال کو پڑھا تو حرکت اسی کی پڑھیں گے، زال، اب اس کی حرکت زبر، زال زبر، واؤ زو، اب جب آپ نے پڑھا زال واؤ زبر، لفظ تو زو ہی بنے گا، لیکن حرکت سے پہلے آپ نے اگلا لفظ ایڈ کر دیا، تو یہ ویسے غلط ہے، مگر یہ کئی بچوں کو ایسے پڑھایا گیا اور ان کو ایسے ہی آتا ہے اور انہوں نے آگے 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 ایسے پڑھا اور پڑھایا، تو کوشش کر سکے تو چینج کریں، جو حرف ادا کریں گے اسی کی حرکت ادا کریں گے، پھر اگلے حرف میں انٹر ہو، ٹھیک۔ لیکن جو نہ کر سکیں گی، ظاہر ہے پرانی عادت ہو گئی ہوتی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بتا رہی ہوں، باقاعدہ ہم مجھ سے ایک بار پوچھا گیا کہ پہلے حرف کی حرکت پڑھنی چاہیے کہ اگلا حرف پڑھنا چاہیے، تو جس حرف کو پہلے ادا کریں اس کی حرکت پہلے ادا کریں، پھر اگلے حرف میں انٹر کریں، اصول یہ پہلے اگلے حرف میں جانا پھر حرکت پڑھنی ہے، یہ ہمارے یہاں کا ہی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، میں نے تو جامعہ الازہر سے بھی پڑھا ہے، اور وہ تو روک کر پریکٹس کرواتے ہیں کہ پہلے لفظ حرف کی حرکت پڑھو، اور الحمدللہ عرب کلاسیں بھی میں ابھی بھی لے رہی ہوں، وہاں بھی یہی پیٹرن ہے، یہ غلطی ہے، بہرحال اس سے لفظ کی فارمیشن پر فرق نہیں آتا، فارمیشن پر کوئی فرق نہیں آتا، ہاں جو نہیں پڑھے ہوئے تفصیل سے ہوتے وہ الجھ جاتے ہیں، کنفیوژن ان کو ہوتی ہے، تو فارمیشن کوئی فرق نہیں ہے، البتہ میتھڈ صحیح، پہلے جو حرف پڑھا اس کی حرکت اور پھر اگلا حرف پڑھنا۔ اچھا جی، تو آپ نے آج حروف لین کا قاعدہ پڑھا ہے،
حروف لین دو ہیں، واو اور یا، دونوں پر سکون پایا جاتا ہے، اور جب یائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو وہ یائے لین ہوگا، اگر یائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہوگا، اور اگر واؤ ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو وہ واؤ لین ہوگا، اور اگر واؤ ساکنہ سے پہلے پیش ہوا تو وہ واؤ مدہ ہوگا۔ اب یہ فرق کرنا آپ کو سیکھ، یہ کلیئر ہوا آپ سب کو؟ سورہ اخلاص کی پریکٹس کی، سنائیے ذرا مل کر۔ بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ۔ اللہ آپ سب سے قبول کرے، آمین۔ آج میں آپ سے الگ الگ بھی سنوں گی، پھر سورہ فلق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آج کا ہمارا یہی لیسن تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔